فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جواب دیا کہ وہ چونکہ بادشاہ کے خاندان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان سے فائدے کی امید رکھتے ہیں، اس سے اس کی خیر خواہی کریں گے اور شفقت کریں گے۔ یہ بات سن کر انہیں کچھ اطمینان ہوا اور موسیٰ کی بہن کو بھیجا تو وہ اپنی والدہ کے پاس آئی اور اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب آپ کی والدہ صاحبہ آئیں اور اپنے بچے کو اپنی گود میں لے لیا تو آپ اپنی ماں کی چھاتی کی طرف مائل ہوئے اور دودھ پینا شروع کر دیا تاکہ آپ کے دونوں پہلو خوب سیر ہونے کی بنا پر ابھر آئے۔ خوشخبری دینے والے نے جا کر فرعون کی گھر والی حضرت آسیہ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹے کے لیے آیا مل گئی ہے، تو اس نے پیغام بھیجا تو دونوں ماں بیٹا اس کے پاس پہنچ گئے۔ جب فرعون کی گھر والی نے دیکھا کہ بچہ اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ تو ادھر ٹھہر جا اور میرے بیٹے کو دودھ پلایا کر، یہ مجھے بہت پیارا ہے، میں نے اپنی اتنی محبت کبھی کسی سے نہیں کی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر اور دوسرے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ ضائع ہو جائیں گے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہ بچہ دے دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گی اور میرے پاس ہی وہاں رہے گا، میں اس کی خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کروں گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو وہ وعدہ یاد آیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا تھا، اس لیے آپ نے فرعون کی بیوی پر تنگی کی اور یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ہر صورت پورا کرتا ہے، بس وہ اسی دن اپنے گھر واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اچھی طریقہ اور بہتر انداز سے پرورش فرمائی اور اپنے وعدے کے مطابق ان کی حفاظت فرمائی، اور بنی اسرائیل بھی اس دوران ذلت اور رسوائی اور ظلم و ستم سے محفوظ ہونے لگ گئے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو فرعون کی بیوی نے کہا مجھ سے میرے بیٹے کی ملاقات کراؤ، تو آپ کی والدہ نے ایک دن کا وعدہ کر لیا۔ اب فرعون کی بیوی نے اپنے خزانچی، کنیزوں اور وکیلوں کو حکم دیا کہ تم سب لوگوں نے تحفے تحائف سے میرے بیٹے کی عزت و تکریم کرنی ہے اور اس کی نگرانی میں خود کروں گی، اور اپنے ساتھ ایک اور شخص کو اپنا نائب بناتی ہوں جو اس بات کی نگرانی کرے گا کہ کون میرے بیٹے کے لیے کیا کچھ لے آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر فرعون کی بیوی کے محل میں داخل ہونے تک تحائف اور ہدیے ملتے رہے۔ جب آپ فرعون کی گھر والی پر داخل ہوئے تو اس نے بھی تحفے دیے، اعزاز و کرام کیا اور بہت خوشی ہوئی پر کہنے لگی کہ میں اس کو فرعون کے پاس لے جاؤں گی، وہ بھی اسے تحائف سے نوازے گا اور اس کی عزت کرے گا۔ جب وہ بچہ کو اٹھا کر فرعون پر داخل ہوئی تو بچہ کو فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اسے کھینچا اور زمین کے ساتھ جا ملایا۔ اللہ کے دشمن فرعون کے درباریوں نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ تیرے مال و دولت کا وارث بنے گا اور تجھے شکست دے کر تجھ پر غالب آئے گا۔ تو فرعون نے یہ سن کر بچے کو قتل کرنے والوں کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کو قتل کر دو۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن جبیر، یہ سخت ترین آزمائش میں سے ہے۔ فرعون کی بیوی بھاگتی ہوئی آئی اور پوچھا کہ اس بچے کے متعلق تیرا کیا پروگرام بنا ہے؟ تو نے مجھے بہکر دیا تھا۔ فرعون نے کہا کہ کیا تو دیکھ نہیں رہی کہ وہ مجھے شکست دینے اور غالب آنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ فرعون کی بیوی نے کہا کہ تو اپنے اور اس کے درمیان کوئی علامت مقرر کر لے جس کے ساتھ تو حق پہچان سکے۔ ایسا کرو کہ انگارے اور 2 موتی لے آؤ اور ان کو اس کے نزدیک رکھ دو۔ اب اگر یہ بچہ موتیوں کو پکڑ لے اور انگاروں کو نہ اٹھائے تو سمجھ لو کہ یہ بچہ سمجھدار ہے، اور اگر اس نے انگارے پکڑ لیے اور موتیوں کو نہ لیا تو جان لینا کہ کوئی سمجھدار ہو کر موتیوں پر انگاروں کو مسلط نہیں کرے گا اور ترجیح نہیں دے سکتا۔ فرعون نے ایسے ہی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 موتی اور 2 انگارے رکھ دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے پکڑ لیے، تو فرعون نے فوراً اس سے انگارے الگ کیے کہ کہیں بچے کا ہاتھ نہ جل جائے۔ فرعون کی بیوی بولی اب تیری کیا رائے ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملہ پر غالب آنے والا اور اپنا فیصلہ نافذ کرنے والا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو فرعونیوں میں سے کوئی بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنے ظلم و ستم سے دوچار نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ پوری طرح سے اس سے رک گئے۔